سورۃ المطففین. مطففین کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا. عربی زبان میں تفہ یتفو جو ہے وہ معمولی ڈنڈی مارنے کے لیے بھی آتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے بھی آتا ہے، غلط بیانی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، حقوق اور فرائض میں کمی کرنے کے لیے بھی آتا ہے. مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. اور ڈنڈی مارنے کے لیے سب میننگ ذہن میں رکھیں. ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک شخص کو بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تیزی سے رکوع سجدہ کر رہا تھا، 45 ڈگری کا اینگل بناتا تھا، ایک سجدے سے اٹھتا تھا دوسرے سجدے میں چلا جاتا تھا، تیز تیز. آپ نے کہا لقد تففت، تم نے ڈنڈی ماری اپنی نماز میں. تو یہ نمازوں کی ڈنڈی مارنا یہ تو ہم سب سے پہلے چھوڑیں. اللہ ہمیں نمازوں کے اندر زندہ اور شعوری نماز پڑھنے والا بنائے. حقیقت ہے ادھر رمضان ختم ہوتے ہیں، ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے، اور ہماری عشاء کی نماز چاند رات کی ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ منہ پر اٹھا کر مار دے گا. اس لیے کہ ہم اتنی بے دلی سے پڑھتے ہیں، ہمارے دماغ میں اتنی باتیں ہوتی ہیں، اور چلو واللہ کسی طرح سے ہم نے جو ہے عشاء کی نماز تو اچھی پڑھ بھی لی چاند رات کی. اس کے بعد جو فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء آتی ہیں، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر جائے نماز پر لاتے ہیں، اور کتنی تیزی سے ہم اپنے آپ کو جائے نماز سے ہٹاتے ہیں، ہم میں سے ایک ایک جانتا ہے. ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں. اللہ ہماری نمازوں کے اندر رب کے ذکر کی کریونگ کو زندہ رکھے. اللہ ہم ایسی نمازیں پڑھیں اپنے پورے سال جیسے ہم رمضان میں محبت سے نماز پڑھتے رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر دے اور ہمیں ڈنڈی مارنے والا نہ بنائے، اور فرائض اور حقوق میں بھی ہم کمی کرنے والے نہ ہوں. تو بتا دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ٹھیلے والے نہیں ہیں. ہم نے سورہ مطففین پڑھی، ناپ تول میں کمی نہ کرنا. ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیلا نہیں لگاتے، ہم تو کوئی چیز جو ہے وہ ناپ تول نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ تو ٹھیلے والے کے لیے ہے. اللہ نے بتا دیا تم بھی بہت جگہوں پہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو. میوزیم گئے، بچہ جو ہے اس کی ٹکٹ 10 سال کے بچے کی ٹکٹ جو ہے وہ مثال کے طور پر 10% ہے بس، یا نہیں ہے ٹکٹ. اب بچہ آپ کا 11 سال کا ہے، آپ نے جلدی سے یہ پڑھا بورڈ پر لکھا ہے کہ 10 سال تک کے بچوں کی ٹکٹ نہیں ہے. آپ نے بچہ اپنا گود میں اٹھا لیا، کیا شو کرنے کے لیے؟ یہ چھوٹا سا ہے ابھی بالکل. کوئی آپ سے پوچھے یہ تو بڑا لگ رہا ہے، نہیں یہ لگتا ہے بڑا، یہ ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا نہیں ہے. ایئرپورٹ پر گئے ٹکٹ لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہے تو 10% آپ کو دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو فل ٹکٹ لینی ہوگی. اب بچے کو وہاں جا کے کون برتھ سرٹیفکیٹ چیک کرتا ہے؟ کون جو ہے ٹریول ایجنسی والا کہتا ہے لائیں اپنے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ؟ بچہ ہے 1.5 سال کا، وہاں لکھوا دیا 10 مہینے کا ہے. لوگ پوچھے ہیں یہ تو اتنا بڑا لگ رہا ہے. نہیں لگ رہا ہے نہیں. کیا یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے؟ ہم بھی ایسے بہت سی جگہوں پر ڈنڈی مارتے ہیں. جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ اسکول کے ایڈمیشن کے لیے بنوانا ہمارا عام عمل ہے. کیا یہ سورہ مطففین کے اندر نہیں آ جائے گا؟ اللہ نے کہا تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ اتنی پیٹی چیزوں پر تھوڑی پکڑے گا. ویل جہنم کی وادی ہے جس سے جہنم دن میں کئی کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ نے کہا ڈنڈی مارنے والوں کے لیے وہ ویل ہے، وہ وادی ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم خوب اما پارا پڑھتے ہیں، اور یہ اما پارا 30واں پارا وہ پارا ہے جو ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہوتا ہے، اور ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر آتے ہیں اور اس کے بعد ڈنڈی مارنے کا کام شروع کر دیتے ہیں. نماز پڑھ کر آتے ہیں اور حقوق و فرائض میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ اپنے آپ کو سدھار لو. جن کا حال یہ ہے، جن لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. جو آخرت کے حساب کتاب سے غفلت برتے گا، یاد رکھیں وہی ناپ تول میں کمی کرے گا، چاہے چند پیسوں کے لیے کرے، چاہے حقوق میں کرے، بے ایمانی کی وجہ سے کرے. ہمیں یہ اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں. ہرگز نہیں. یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. انسان گناہ کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا گناہوں کے زنگ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, ایک اور کرتا ہے ایک اور سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, ایک اور کرتا ہے ایک اور سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا دل غلاف میں کورڈ ہو جاتا ہے. کیا ایسے دل کے لیے کوئی معافی ہے؟ ایسے دل کے لیے بھی معافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک بھر جائے معاملہ, مثال کے طور پر آپ اس کو اگر فزیکلی امیجن کریں کہ آپ ایک گناہ کرتی ہیں, ایک کوئی بلاک آ جاتا ہے, پھر ایک گناہ کرتی ہیں ایک بلاک اور آ جاتا ہے, پھر گناہ کرتی ہیں ایک بلاک اور آ جاتا ہے, اور انسان اپنی زندگیوں میں اتنے گناہ کرتا ہے کہ بلاک کے اوپر بلاک, بلاک کے اوپر بلاک سٹیک ہوتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اس کے گناہ تک جگہ نہیں رہتی. لیکن پھر وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, کمپنسیشن کرتا ہے اپنے گناہوں کی, اللہ اپنی شان غفاری کے ساتھ اس کو ملتا ہے. اگر اب تک غلطیاں ہوئی ہیں تو پریشان نہ ہو, اگر اب تک اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو نا امید نہ ہو, اگر اب تک اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا تو لتھارجک نہ ہو, ارادہ کریں, آپ پلٹ کر تو دیکھیں, اللہ کے راستے کی طرف آ کر تو دیکھیں. اللہ محبت کی انتہا نہ کر دے تو کہیے گا, اللہ کی طرف تو آئیں. ہرگز نہیں, بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے. کتنا سائیکولوجیکل ہرٹ ہے یہ کہ اس دن وہ اپنے اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے. بہت بڑا ٹارچر ہے. کبھی ان بچوں سے پوچھیں کہ جن بچوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہوتا, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن کہاں ہیں نہیں معلوم, کیسے ان کی آنکھیں اپنے ماں باپ کو تلاش کرتی رہتی ہیں. یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن محروم رکھے جائیں گے, اس کا اثر کس کو ہوگا؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے. جو اللہ سے انڈیفرنٹ ہے وہ کہے گا اچھا سو واٹ, پھر کیا ہو گیا, جب دنیا میں نہیں دیکھا تو آخرت میں بھی نہیں دیکھیں گے. اس کا انداز تو یہ ہوگا, دل اس کا تڑپے گا, تکلیف اس کو ہوگی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور عمل میں دوڑے گا. لیکن جس نے اللہ سے ملنے کی, ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. لیکن جو نہ ملنا چاہے پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار رفیع علیین, ہرگز نہیں, بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. ابرار خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض اسکالرز نے کہا ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ اللہ کا حق دینے والے ہوتے ہیں, انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر ابرار کا لفظ آتا ہے ماں باپ کے لیے حسن سلوک کرنے کو. برم بوالدی ہم نے پڑھا ہے یحییٰ علیہ السلام کے ضمن میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ابرار کی کیٹیگری میں تھے, حسن سلوک کرنے والے. بٹرنگ کرنی ہے تو ماں باپ کی کیجیے, معاف کرنا ہے تو ماں باپ کو کیجیے. فرینڈز کو تو بڑا معاف کر دیتے ہیں, فرینڈز کی غلطیوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں, فرینڈز کے بڑے بڑے کمنٹس کو پی بھی جاتے ہیں. ماں باپ کوئی حکم دے دیں کرنے کو تو ناک منہ چڑھاتے ہیں, آنکھیں رول کرتے ہیں, کندھے اچکاتے ہیں, اف کہہ دیتے ہیں, باڈی لینگویج سے شو کرتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ جو ماں باپ کے ساتھ سافٹ ہوگا, جو ماں باپ کے ساتھ برم کی کیٹیگری میں آئے گا, اللہ اس کو بلند پایا دفتروں کے اندر اس کی روح کو رکھے گا. دو ہی مقامات ہیں جہاں روحیں رکھی جاتی ہیں, یا علیین یا سجین. نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں, بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں. اور تمہیں کیا خبر, کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کر رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم, بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے, اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. اللہم جعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. کیوں ہم نیکی نہ کریں اور کیوں ہم نیکی کر کے شرمندہ ہوں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے انعام اتنا اچھا رکھ دیا ہے, موٹیویشن اتنی زیادہ رکھ دی ہے. آپ ارادہ تو بلند کریں, آپ لیسو تو اونچا پھینکیں, آپ اینکر تو اپنا بلند ڈالیں. اللہ انشاءاللہ آپ کو موقع دے گا. اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. آج جو قرآن سے جتنا دور وہ اتنا ماڈرن, آج جو قرآن کا جتنا مذاق اڑائے وہ اتنا ارسٹوکریٹ, آج جو جتنا قرآن کے ساتھ جو ہے
نگلیکٹ کرنے کا معاملہ رکھے وہ اتنا انٹلیکچوئل، سو کولڈ انٹلیکچوئل، اور جو دین پر عمل کرنے کی بات کرے اس کو بائسڈ کہہ کے ایک کونے میں ڈال دیا جاتا ہے. اللہ نے وہاں ان کی تصویر کھینچ دی کہ وہاں کس دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور آج ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں، اور جس اسٹریٹا کے اوپر آپ اور میں رہتے ہیں، اس میں خاص طور پر جو دین کی طرف آ جاتا ہے، کسی نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو اس کو کیسے مذاق بنایا جاتا ہے. اللہ، بالکل ان کو دیکھا تھا مائی لگ رہی تھی، اللہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی تھی. ان کو دیکھا تھا فلاں صاحب کو اتنی بڑی ملٹا نیشنل میں کام کرتے ہیں، داڑھی رکھ لی، لو بتاؤ 25 سال کے اور بڑے لگ رہے تھے. اس طرح سے ڈی گریڈ کرنا. اور کسی کو بہت بڑی گالی دینی ہو ہمارے معاشرے میں تو کیا کہتے ہیں؟ ملا جی. اس بیچارے کو ملا کہہ کے تو اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم کر کے رکھ دی. اور کبھی مردوں سے پوچھیں ان کو کتنا برا لگتا ہے جب ان کو ملا کہا جاتا ہے. اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ کوئی ریسپیکٹ میں نہیں کہہ رہے ہوتے. امام صاحب بڑے اچھا، آپ تو اچھے ہو گئے. مولوی صاحب، یہ کوئی اچھے انداز میں کہا جاتا ہے؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں گالی کے طور پہ کہا جاتا ہے مولوی صاحب آ گئے. اور مولوی صاحب اور غلطیاں کرنا، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مترادف ہے. یہ انداز، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. یہ ہے مذاق اڑانا. ہم بھی دیکھ لیں اپنے آس پاس کتنے مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. اگر آپ کے رشتے داروں میں ایسے لوگ شامل ہیں، اگر آپ کے گھر والوں میں ایسے لوگ شامل ہیں، اگر آپ کے دوستوں میں، آپ کے سوشل سرکل میں ایسے لوگ شامل ہیں، آپ ان تک دین پہنچانے کی کوشش ضرور کریں. آپ کے اندر ہمدردی ضرور ہونی چاہیے ان کے لیے. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے. ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے آنکھوں کے اشارے؟ اس کو دیکھا جن کو میں نظر آ رہی ہوں، آنکھوں کے اشارے کر دیے، انداز بتا دیا. اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے کہ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر عمل نہیں کرے تو جینیس ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا تھا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں کیسے رہتے ہیں؟ ڈرتے ہوئے رہتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹینڈنسی انسان کے گناہ کرنے کی گھر والوں میں ہوتی ہے. اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ گھر والوں میں ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں، مل کر غیبت کرتے ہیں، مل کر جھوٹ بولتے ہیں، مل کر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی شادی، کسی پارٹی میں سے کسی کے گھر سے ہو کر آئے، گھنٹوں بیٹھ کر ڈسکشن ہوتی ہے، یا ان کے گھروں کی، یا ان کے کپڑوں کی، یا ان کے حال حلیوں کی، یا ان کے کردار کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ دین والوں کا ڈیفنس کر رہا ہے. اللہ نے کہا وہ ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. کب؟ قیامت آ گئی، معاملے سیٹلڈ ہو گئے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں. دنیا میں جن پر ہنسا جاتا تھا، دنیا میں جن کو ننجا ٹرٹل کہا جاتا تھا، دنیا میں جن کو برقع ایونجر کہا جاتا تھا، دنیا میں جن کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا، آج یہ لوگ ہنس رہے ہوں گے کفار کے اوپر. مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. تو بتا دیا گیا کہ کافر کا انجام تو یہ ہونے والا ہے. پھر بھی نہیں بدلو گے، اب بھی نہیں